अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आज बात होगी कि क्या इस आग में बिलाल भैया भी कूद पड़े हैं। क्या जो आयशा मुहतरमा ने सीनियर बुज़ुर्ग खातून ने दाना डाला था वो बिलाल को डाला गया। क्या कॉल जर्मनी से आई थी। हालांकि मैंने कल आपको बता दिया, लेकिन ये बातें भी हो रही हैं कि कॉल जो है वो जर्मनी से आई थी और बिलाल भैया भी इस आग में कूद पड़े हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गुजरांवाला से कॉल आई है। तो इस पर आज वजाहत से बात होगी। उसके बाद जी अब सीनियर बुज़ुर्ग लेडी जो हैं मोहतरम, उन्होंने भी ऐलान जंग कर दिया है और चाचू को लगा दी है दिया है मुंह तोड़ जवाब, धमकी नहीं मुंह तोड़ जवाब। और वो कहती हैं कि मैंने कोई कॉल नहीं करवाई, मेरे ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं खामोश नहीं रहूँगी और अब मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया। हालांकि चंद ही दिनों पहले अभी जब उन्होंने मुझे बुरा भला कहा, उसमें उन्होंने ये बात भी ऐड की थी कि आप लोग जो चाहते हैं वो मैं नहीं करूँगी। मैं अब पहले वाली खातून नहीं रही, पहले जैसे मैं थी मैं अब वैसी नहीं रही। अब मैं बहुत समझदार हो चुकी हूँ, तो अब मैं कोई गलती नहीं करूँगी। लेकिन फिर से गलती कर दी जज्बात में आकर, इस पे भी बात होगी। और जी कुछ लोगों को लगता है कि भाई चाची जी तो बड़ी झूठी निकली। चाची जी ने तो कहा था सामान सारा रेंटेड था, सामान तो उन्होंने, मुझे नहीं लगता ये कहा था कि रेंटेड था। हाँ, उन्हें लगा उनकी बातों से, जो उन्होंने बातें सुनी कि जहाँ जहाँ से सामान उठाया है वहीं वापस करके आना है। ठीक है, अब ये जो सामान कल दिखाया गया है ये सामान नहीं दिखाया गया, फ़िलहाल तो ये पैकिंग दिखाई गई है। इसके अंदर चीज़ें हैं या नहीं हैं, और दो चार चीज़ें दिखा के वो ये साबित करना चाहती हैं कि बर्तन इधर पड़े हैं, फलां उधर पड़ा है, ये कि भाई सामान तो हम घर ले आए थे। हालांकि ये वो सामान है ही नहीं। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मरियम साहिबा जहेज़ में लेकर ही नहीं गई थी। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जी तो आज खान फैमिली ने थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि माहौल को बदला, थोड़ा सा कूल किया सबको। जो इतने तप गए थे, गर्म हो गए थे और इतना डर गए थे खान फैमिली से कि कॉल्स पे कॉल्स हो रही थी, कॉल्स पे, यहाँ तक कि मामू नानी से भी कॉल करवा दी। तो मैं मामू जान से यहाँ पे ये कहूँगी कि जब आपकी भांजी का घर ख़राब हो रहा था तब आप किधर थे। मामू कौन होंगे? यकीनन वो मामू है ना जो आशा के बहुत ही प्यारे मामू हैं, जो है आसफ़ा फैमिली के जो आसफ़ा का जो हस्बैंड है, वो मोमना का जो शोहर है। और तो कोई मामू हमने नहीं देखा, हमने तो वही मामू देखा है। मामू से कॉल करवाई। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मामू ने कोई लड़ाई करनी थी। हाँ, वो हो सकता था प्यार मोहब्बत से चाची जी से बात करते, लेकिन चाची ने बात उनसे की नहीं। पहले दो बार सीनियर बुज़ुर्ग खातून ने खुद कॉल की, फिर मामू ने कॉल की, फिर नानी ने कॉल की, चाची ने किसी की कॉल रिसीव नहीं की। और जी उसके बाद जो कॉल, जिस कॉल का जिक्र हुआ जिस पे चाची को गंदी गालियां दी गई, नंगी गालियां दी गई, वो गालियां जो उन बकौल उनके कि हम यहाँ पे आपको सुना नहीं सकते, वो किसने दी? आप सबको लगा कि वो जी, उन्होंने कहा कि वो बाहर वालों की जब उस चाची ने कहा ना, उनका वो कह रहे थे कि बाहर वालों की जब हमने बात की, बाहर वालों के साथ जो हुआ था कुल्लों पे, उन पे हमने जब बात की तो कॉल आ गई। ठीक है, और वो हमें इस मामले को खोलने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं कि बताएं बिलाल समीना के साथ क्या हुआ था। यही चीज़ रोकने के लिए इनको प्रेशराइज किया जा रहा है। मरियम के ऊपर जितनी मर्जी बातें हो जाए, मरियम को कुछ कह लें, उससे इनका कुछ लेना देना नहीं है, उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमदर्दियां हमेशा खातून के साथ ही होती हैं। मरियम को जितना खान फैमिली ने एक्सपोज किया, उसमें ज़्यादातर जो लोग थे उन्होंने यही कहा कि नहीं आप ऐसे ना करें, बेटी वाले हैं, बेटियों को ऐसे नहीं करते, बेटी ये वो। तो इसलिए इनको मरियम की बातों से कोई परवाह नहीं है, ना इनको कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो मामला मरियम का है, मरियम जाने और ख़ान फैमिली जाने। उसमें कोई बहन भाई आगे आने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ
مریم کو انہوں نے کیش کرنا تھا، شادی کا کانٹینٹ انہوں نے کر لیا۔ اس کے بعد مریم ناراض ہو کے گئی، وہاں پر بھی آمنہ پیرنی سمیت سب نے مریم کو کیش کرنا تھا، کر لیا۔ اب مریم ایک بیکار سی چیز ہے، اب مریم کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے بہن بھائی اس کو تھوڑا سا بھی پروٹوکول دے یا اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو لہٰذا جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے ڈائیورس والا، حالانکہ یہ ڈائیورس کروانے میں ان کی والدہ اور ان کی بڑی بہن کا اہم کردار ہے اور باقی سارے خاندان والوں کا، ہر ایک سے اللہ رب العزت کی ذات پوچھے گی کہ تمہارا فرض بنتا تھا، تم نے اپنا فرض ادا کیوں نہیں کیا؟ تو جناب علی سب خاموش۔ اب جب بات آئی بزرگ خاتون پر، پوکو پر، تو پوکو پر جب بات آئی اور یہ سمینہ کا معاملہ کھلا، یہ گڑے مردے پھر سے اکھاڑے گئے، جو کلوز ہو چکے تھے چیپٹر ان کو پھر سے اوپن کیا گیا، تو اس میں سب سے زیادہ رگڑا لگنا ہے کوپو کو۔ تو کوپو مچھری ہیں جی، کوپو کے دم پہ پاؤں آیا اور کوپو نے پھر گھمایا، کالز گھمائیں، ٹھیک ہے، کبھی نانی کو، کبھی ماموں کو، بڑوں کو اس لیے بیچ میں ڈالا، کوپو کی جو فریاد ہے وہ چچی نے نہیں سنی، تو بڑوں کو ڈالا کیونکہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چچی کا مزاج ایسے ہے کہ حالانکہ وہ الگ رہی ہیں ساری زندگی، پھر بھی انہوں نے اپنی ایک عزت بنائی ہے اپنے سسرال میں۔ تو اس کو لگا تھا کہ نانی اور چاچی سے بات کرنے کے بعد شاید چچی جو ہیں وہ مان جائیں اور آگے اس ٹاپک پہ بات نہ کریں۔ کون سے والے پہ؟ باہر والوں کے ٹاپک پہ، یعنی کہ جرمنی والوں کے ٹاپک پہ۔ اس چیز سے روکا جا رہا ہے اور کسی چیز سے نہیں بیبی چاچی کو روکا جا رہا۔ تو بیبی چاچی نے کال جب نہیں اٹھائی تو پھر انہوں نے ایک ایسے بندے کو کال کرنے کا بولا جس کے گھر میں بیٹھ کے چاچی کو گالیاں دی گئی، چاچی کو اشارے کر کر کے تانے تشنے دیے گئے، اس کے بھتیجے کے اوپر نامردی کے الزامات لگوائے تو انہوں نے تھے بزرگ خاتون کی والدہ اور جونیئر بزرگ خاتون نے، لیکن انہوں نے بھی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور بیبی چاچی کو اپنے ہی گھر میں ذلیل و رسوا کیا، اپنی بہن کی میت کا لحاظ کیے بغیر۔ تو اسی گھر سے کال آئی تھی، جرمنی سے کال نہیں آئی، نہ ہی گجرانوالہ سے کال آئی ہے۔ میں نے ویڈیو دوبارہ سنی ہے اور میں نے کچھ کامنٹس بھی شیئر کیے ہیں جس میں جن لوگوں کو سمجھ آئی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ بلال اس میں کہیں پر بھی شامل نہیں ہے، اور بلال ایسا بندہ ہے ہی نہیں کہ وہ تو خود کسی سے لڑائی نہیں کرتا، وہ تو خود اپنے لیے نہیں سٹینڈ لے پاتا تھا، اب تو پھر بھی وہ مطلب پیار اور محبت سے اور طریقے سے اپنی بات رکھ لیتا ہے نا، لیکن وہ پہلے اتنا بھی نہیں کرتا تھا۔ تو یہ ہمت بھی اس کو کہیں نہ کہیں ریاکشن والوں کی طرف سے ہی آئی ہے۔ میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ جب آپ کے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے نا باہر سے، تو پھر آپ کو بھی ہوتی ہے کہ نہیں، اگر دوسرے لوگ ہمارے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو ہم خود کیوں نہ اپنے حق میں بات کریں۔ تب جا کے بلال بھیا کو تھوڑی سی اتنی سینس آئی ہے کہ مجھے بات کرنی چاہیے، ہاں، لیکن اس کی بات کرنے کا انداز بہت ہی بہترین ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ کہ ہائے کیسے ماں باپ کو، بہنوں کو پڑ گیا، لحاظ نہیں کیا، تو وہ ایک بڑے سلیقے اور طریقے سے بات کرتا ہے۔ تو جناب علی ہرگز مجھے تو بالکل بھی نہیں لگتا چاچو کی باتوں سے کہ کہیں پر بھی انہوں نے یہ کہا کہ کال ادھر سے آئی ہے، کال ادھر سے نہیں آئی، کال اسی گھر سے آئی ہے جہاں پہ چاچی صاحبہ گئی تھی پرسہ دینے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اس گھر میں ایک بچی کی، اور اسی لڑکی کی جس کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ سامان اٹھانے میں بھی شامل تھی، اور اسی کی بہنوں نے چچی کو باتیں سنائی کہ بیریئر ٹاؤن والے یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جی وہیں سے کال آئی ہے، یعنی کہ انہی کے بھائی نے کال کی اور خوب گالیاں دی کیونکہ اس بچے کو اکسایا گیا۔ ٹھیک ہے جی، چچی نے کہا یتیم، تو یتیم کا مطلب یہ نہیں کہ ضروری علی اور بلال ہو گئے، نہیں، ہو سکتا ہے ان کے بھی والد صاحب جو ہیں وہ اس دنیا میں نہ ہوں، اس لیے چچی نے بولا کہ کیونکہ وہ یتیم، ویسے بالغ بچہ تو یتیم نہیں ہوتا، وہ تو مطلب جب تک نابالغ ہوتے ہیں بچے تب تک یتیم کہلاتے ہیں، جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو یتیم نہیں ہوتا۔ اور چچی کی باتوں سے یہ بھی لگ رہا تھا کہ وہ کوئی اتنا بڑا بچہ نہیں ہے، مطلب 20-25 سال اس طرح کی اس کی ایج ہوگی، ان کی باتوں سے مجھے یہی لگا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جوان بندہ اس کا خون گرم ہوتا ہے اور وہ پوری بات تو سنتا نہیں ہے، اس کو اکسایا گیا، اس کو بولا گیا کہ آپ کی اماں کا ذکر ہوا اور آپ کی اماں کا ذکر انہوں نے اچھے الفاظ سے نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے کچھ غلط کہا نہیں تھا، تو اس بچے کو تیش آ گیا، بچہ ظاہری بات ہے ان کی بہنوں نے بھی تو چچی کے اوپر بہت ساری باتیں کی،
تو انہی کا بھائی ہے، وہ بھی اسی طرح غسیلا ہوگا جیسے ان کی بہنیں غسیلی ہیں. تو اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور بیبی چاچی کو سنا دی. بیبی چاچی کو شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ اس طرح کی باتیں کرے گا، اسی لیے انہوں نے کال اٹھا لی. حالانکہ پہلے کتنی کالز آئیں بزرگ خاتون کے گھر سے، تو بیبی نے کالز نہیں اٹھائی. تو جب ان کی نند کے بیٹے کی کال آئی، یہ ان کی نند کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، جن کی گھر میں ڈیتھ ہوئی تھی ان کی نند کی بیٹی کی، جس نے اٹھایا تھا سامان مریم خاتون کا. تو ان کو لگا کہ بھئی سن لیتی ہوں. تو انہوں نے سن کے ویڈیو کال صرف سنی نہیں، ریکارڈ بھی کی ہے. ریکارڈنگ موجود ہے. اور اب سینئر بزرگ جو ہیں وہ مکر گئی ہیں، اور چاچو ماجد کی بات بالکل ٹھیک ثابت ہو گئی کہ آپ کیوں پرائی آگ میں کودتے ہو، آپ کو یوز کیا جا رہا ہے. ہمارا تو آپ سے کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں، نہ لڑائی نہ جھگڑا. الٹا آپ نے ہمیں اپنے گھر میں اپنی بہن کے میت کے پڑی ہوئی ہے گھر میں، اور اس کے باوجود آپ نے چچی کو ذلیل کیا. تو ہمارا تو آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کیوں اس میں آ رہے ہو، ہم نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا. اور آپ کو چچو ماجد نے یہ کہا کہ یہ آپ کو آگے کر کے جب مصیبت پڑے گی، جب خدا نخواستہ ہم نے ایکشن لے لیا، تو آپ کے پیچھے یہ پھر لوگ کھڑے نہیں ہوں گے جن کے کہنے پہ آپ نے ہمیں گالیاں دی اور ہمیں دھمکیاں لگائیں. یہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور پھنس جائیں گے آپ، کیونکہ دھمکیاں تو آپ نے لگائی ہیں. آپ پھر کیسے ثابت کریں گے کہ آپ سے لگوائی گئی ہیں، آپ نے اپنی مرضی سے نہیں لگوائی. ٹھیک ہے. اور اسی لیے اپنے بھائی ماجد کو چاچی نے روک دیا کہ چھوڑ دو اس کو، یہ ابھی بچہ ہے، عقل کا کچا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بلال کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کرے گا، نہ عمیر ایسی غلطی کرے گا، نہ ہی علی کبھی ایسی غلطی کرے گا، کیونکہ وہ بچے نہیں ہیں. یہ بچوں سے کام لیا گیا ہے، ینگ خون ہے، ینگ خون ٹھاٹھے مارتا ہے. اب جی اس کے بعد جب سینئر بزرگ خاتون بری طرح سے ایکسپوز ہو گئیں، بیبی چاچی کے پاس کال ریکارڈز بھی پڑی ہوئی ہیں، تو محترمہ کی دم پہ آ گیا پاؤں. اور محترمہ کا جو مزاج ہے پہلے ہی بہت گرم ہے، تو آ گئی تیش میں. اور تیش میں آ کے ہی انسان غلطی کرتا ہے. پھر سے لگا دی انسٹا پہ پوسٹ کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی. پہلے تو میں خاموش بیٹھی تھی، میرے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، لیکن اب میں جواب دوں گی. تو جواب جب دو گی نا، مجھے بھی تو جواب دیا تھا نا، پھر کیا ہوا؟ بڑا اچھا لگا نا مجھے آپ کا جواب دینا، میرا تو فائدہ ہی کر گئی آپ. اور آپ کی بہن زندگی بھر پچھتاتی رہو گی کہ علیز مدر کو کیوں ہم نے جواب دیا تھا. تو اسی طرح اب تم دو خان فیملی کو جواب، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. پتہ تو چلے کہ تم کیا جو ہے نا اب نیا جو ہے وہ پنڈورا باکس کھولتی ہو، اور کیسے خود کو بچاتی ہو، کیسے خود کا دفاع کرتی ہو اور خود کو بے گناہ ثابت کرتی ہو. کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ریاض فیملی میں، یہ سارا تمہارا کیا دھرا ہے. تو جناب علی اب دیکھتے ہیں کہ کون سا سانپ نکالے گی یہ محترمہ. تو انتظار ہے مجھے بھی. کل تو تم غائب تھی نا مریم محترمہ کی ویڈیو میں، تو تمہاری آنے کی ہمت نہیں ہوئی. یقیناً تم بیٹھ کے کوئی نہ کوئی سازش رچ رہی ہوگی اور سوچ رہی ہوگی اگلی پلاننگ کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. اب نیا جال بچھایا جائے گا، اور نئے جال میں نئے لوگوں کو پھنسایا جائے گا، نئے لوگوں کو مورا بنایا جائے گا، ان کو یوز کیا جائے گا، اور پھر ان کے ذریعے سے بیبی چاچی کو خاموش کروانے کی کوشش کی جائے گی، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ خاموش ہوں گی. کیونکہ بیبی چاچی نے کل والی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہو، تو اب میں نہیں رکنے والی. پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ میں ہاتھ ہولا رکھوں گی اور لحاظ رکھوں گی کچھ، لیکن اب نہیں. اب میں ہر وہ بات جو میرا دل کرے گا میں سب کو بتاؤں گی. حالانکہ کوئی اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا ان کی اس طرح کے کانٹینٹ کو، ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اور میں بھی نہیں چاہتی کہ وہ اس چیز کو لمبا کریں. مطلب کہ یہ فائدہ کوئی نہیں ہے نا، اب جو ہونا تھا ہو گیا. یا تو ان چیزوں کا فائدہ ہو. ریاض فیملی تو آلریڈی ایکسپوز ہو چکی ہے، سب کو پتہ چل چکا ہے. اور ویسے بھی حسن اگر نئی زندگی شروع کرتا ہے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ مریم کے لگائے گئے الزامات جھوٹے تھے. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ اب اتنا اس کو کھینچنے کی ضرورت ہے. ہاں جو اہم بات ہے بتانے والی وہ یہ ہے کہ آپ اتنا کیونکہ آپ نے ایک کہانی شروع کی کہ کلوں والے دن کچھ ہوا تھا، آپ اس کی وضاحت دے دیں اور اس چیپٹر کو کلوز کریں. میں تو بس اتنا ہی کہوں گی، کیونکہ ایک بندی جو اس گھر میں سب سے بڑا فتنہ ہے اس کو تو ایکسپوز مکمل طور پر آپ کر دیں، اور باقی چھوڑ دیں، مریم کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. جو ہونا تھا ہو چکا. اللہ جو ہے جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اس شادی کے ہونے میں بھی کوئی نہ کوئی
कोई ना कोई तो मसलियत होगी तो ये शादी हुई थी, क्योंकि बिला वजह तो कोई काम नहीं होता, कुछ ना कुछ तो था। और वक्त आने पे मरियम को भी पता चल जाएगा कि उसने एक गलत काम किया था। उसने एक बंदे को अपने मफाद के लिए यूज़ किया कभी ना कभी, और उसको जब धक्के ठुड्डे लगेंगे, जिन बहनों के लिए उसने अपना घर उजाड़ा, वही जब मुंह पे मारेंगी तो फिर उसको खुद ही समझ आ जाएगी। और जी एक और बात भी इसमें निकल के आ रही है कि बिलाल को मक्खन लगाया जा रहा है, सामान से घर को भर रही हैं। एक बहन कहती है कि मेरे पास बड़ा सामान है, दूसरी बिलाल आके रख रही है, तो फ्यूचर में इन्होंने घर बनाना है अपना। तो देखें, कोई हर्ज नहीं है अगर वो अपना घर बना लेती हैं, तो बल्कि बड़ी अच्छी बात है। इनको दोनों बहनों को अपना घर बनाना चाहिए। मैं तो इसमें इनकी सपोर्ट करूँगी। क्यों? क्योंकि कब तक भाभियों के घर को तबाह बर्बाद करती रहेंगी और ख़ुद भी ज़लील और रुसवा होती रहेंगी। अपना एक छोटा-सा बेशक घर लें, बल्कि भाई भी इनका साथ दें उस मतलब इनको सेपरेट घर लेके देने में, तो बड़ी अच्छी बात है। और ये समान लोगों का ख़्याल है कि जो चीज़ें सँभाल के रखी हैं मरियम ने, चंद चीज़ें जो दिखाई, हालाँकि चीज़ें तो नहीं दिखाई, सिर्फ़ पैकिंग थी, वो इनके फ्यूचर में इनके काम आएँगी। और ये जो सीनियर बुज़ुर्ग ख़ातून सामान ला के रख रही है, ये भी अपने घर की शॉपिंग कर रही है, क्योंकि दोनों बहनों ने ही ये बात की हुई है अपनी वीडियोज़ में कि हमने अपना घर बनाना है। ठीक है? तो ये सिर्फ़ दिखावा है कि बिलाल का घर सजाया जा रहा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और मरियम साईं तो अपना जो सामान इनके पास है वो किसी को नहीं देंगी, आप देख लीजिएगा, उसमें इतना इतना उसका दिल नहीं है। बहरहाल जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।